میرا نام اسرا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی سچی کہانی سناؤں گی۔ جن دنوں میرے ماں باپ کا انتقال ہوا، میری عمر صرف 6 برس تھی۔ وہ مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ امی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے والد نے انہیں بھی اصرار کر کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا اور بالآخر امی کو ساتھ چلنے پر راضی کر ہی لیا۔ میرے والد بہت خوش تھے، نیا جوڑا سلوایا تھا، امی کے لیے بھی نیا لباس خرید کر لائے اور بڑے اہتمام سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا اصرار تھا کہ اسرا کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، لیکن امی کی چھٹیس نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، انہوں نے منع کر دیا اور مجھے اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا۔ ہونی ہو گئی، اطلاع آ گئی کہ راستے میں حادثہ ہوا ہے۔ الفاظ نہیں کہ واقعے کی میں روداد سنا سکوں۔ اس وقت جو میری کیفیت ہوئی وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ بالآخر وہ کٹھن وقت بھی گزر گیا۔ مجھے خالہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ تو مہربان تھیں، لیکن خالو حد درجہ بد مزاج اور چڑچڑی طبیعت کے مالک تھے۔ خالہ بیچاری تو نبھا رہی تھیں، کسی کے سامنے شوہر کا گلہ نہیں کرتی تھیں، لیکن جب مجھ کو مستقل یہاں رہنے کا تجربہ ہوا تو بہت سی باتوں کا مجھے علم ہو گیا۔ خالو نشہ بھی کرتے تھے، وہ کم ظرف بھی تھے، تھوڑے پیسے دے کر خالہ سے بہت خدمت لیتے تھے۔ پہلے کبھی کبھی سامنے آتے تھے، امی کو سلام کر کے چلے جاتے۔ اب ہر وقت گھر پر ایک جابر حکمران کی طرح حکم چلاتے دیکھا۔ اپنے بچوں سے بھی ان کا رویہ شفیق باپ کا سا نہ تھا۔ کسی کی عزت ان کی نظروں میں کچھ نہ تھی۔ ساری عزت و احترام کا خود کو ہی حقدار سمجھتے تھے۔ میری شادی خالہ نے اس عمر میں کر دی جب لڑکی نے شعور کی دہلیز پر ابھی پہلا قدم رکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھ سے محبت بھرا سلوک رکھنے کی بجائے ایک واقعہ انہیں یاد آ گیا۔ جب میں 12 برس کی تھی، واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز خالہ مجھے اور اپنے بچوں کو لے کر قریبی پارک میں گئیں، کیونکہ خالو کچھ روز کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ بچوں کو سیر کرا کر لے آؤں۔ یہ پارک گھر سے نزدیک ہی تھا۔ بچے وہاں جا کر خوش ہو گئے۔ خالہ کی بڑی بیٹی مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ نہ جانے سے کیا سوچا کہ بھائی کی 2 پہیوں والی سائیکل اٹھا لائی اور پارک میں بنے ٹریک پر چکر لگانے لگی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ سائیکل چلایا کرتی تھی، لہٰذا اس کو چلانا آتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی نعمان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی، 7-8 چکر لگانے کے بعد سائیکل کو میرے قریب لے آئی اور اصرار کرنے لگی کہ چلاؤ۔ میں نے منع کیا، کہا مجھے سائیکل چلانا نہیں آتی، تو بولی میں چلانا سکھاتی ہوں، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچ کر سائیکل پر بٹھا دیا۔ ہمت دلائی تو میں نے پیڈل پر پاؤں مارنا شروع کیے۔ وہ ساتھ ساتھ قدم آگے بڑھاتی رہی، تھوڑا سا آگے جا کر ڈگمگانے لگی۔ اتنے میں 3-4 لڑکے ٹریک پر آ گئے۔ ان میں سے ایک سے ٹکرا گئی اور سائیکل کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگے۔ میں شرمندہ ہو کر کپڑے جھاڑتی اٹھی جس پر خوب مٹی لگ گئی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے شوہر حارث کو پہلی رات یاد آ گیا تھا کہ یہی تھی وہ لڑکی جو اس روز سائیکل چلاتے ہوئے ہماری سائیکل سے ٹکرا کر گری تھی۔ ان کا واقعہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا اور میں ڈر سے کانپنے لگی۔ تب ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو یہ کیا کہہ دیا۔ معذرت کرنے لگے کہ میری بات کو بھلا دو، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ لڑکوں نے بعد میں دیر تک تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ معذرت کر کے بھی انہوں نے چپتی باتیں کر کے میرا دل زخمی کر دیا۔ کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر میں روتی رہی۔ انہوں نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں ان سے ڈرنے لگی۔ لگتا تھا کہ سبھی مرد خالو جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یوں مرد کا تصور اب میرے لیے ناپسندیدہ ہو گیا تھا۔ پہلے روز کے ستانے بھرے سلوک کے بعد اپنے شوہر سے میرے دل کا کھچاؤ ذہنی عذاب ہو گیا۔ وہ جب پیار سے بلاتے جی چاہتا ان کو جواب ہی نہ دوں، مگر جس کے ساتھ عمر بھر کا بندھن بن جائے اس کے ساتھ ہر حال میں زندگی تو گزارنی ہوتی ہے۔ پھر میں تو ایک یتیم لڑکی تھی، سمجھ سکتی تھی کہ اب خالہ کے گھر بھی میری کوئی جگہ نہ ہوگی۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے مجھ پر یہ حقیقت عیا ہو رہی تھی کہ میرا جیون ساتھی اتنا برا آدمی نہیں ہے۔ ایک عادت ان کی یہ تھی کہ جو دل میں آئے وہ کہہ دیتے تھے، کسی کا دل دکھے یا برا لگے۔ ایسے وہ محبت کرنے والے اور نرم دل تھے، مگر مجھ بد نصیب کا دل حارث کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ ان کی خدمت بھی کرتی، ہر کام ان کا اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ انہیں تکلیف ہوتی تو پریشان ہو جاتی، دعا کرتی ان کو کچھ نہ ہو۔ اب یہی شخص میرا ولی وارث تھا۔ جب حارث کو یقین ہو گیا کہ وہ میرا دل نہیں جیت سکتا
میں اس سے اظہار محبت میں بھرپور انداز اختیار نہیں کر سکتی۔ اس نے رفتہ رفتہ مجھ سے مایوس ہونا شروع کر دیا۔ پہلے وہ مناسب سے وقت میں آ کر سارا دن گھر میں رہتا تھا، اب باہر رہنے لگا اور رات دیر سے گھر آنے لگا۔ میں ایک دم عقل سے پیدل، پھر بھی نہ سمجھی کہ اس کا انجام کچھ غلط بھی نکل سکتا ہے۔ قدرت نے اس عرصے میں مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نہ نوازا۔ گھر میں تنہائی، دل میں تنہائی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اب حارث دیر سے گھر آتے تو پریشان ہو جاتی، سخت بوریت محسوس کرتی۔ پاس پڑوس میں جانے کی مجھے عادت نہ تھی۔ اللہ جانے میری کیسی طبیعت تھی، کم ہی خالہ کے گھر جاتی، حالانکہ حارث منع نہیں کرتے تھے۔ جب پوچھتے کہ جانا ہو لے چلوں تو میں جواب دیتی مجھے تو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ میری کوئی ساس نند دیور نہیں تھے۔ حارث صبح دفتر چلے جاتے تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ کام ختم ہو جاتا تب تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ گھڑی پر نظریں بار بار جاتی، پتہ نہیں یہ شوہر سے محبت تھی کہ نفرت تھی، مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آ سکی۔ وہ آ جاتے تو پھر میں ویسی ہی بن جاتی، اجنبی سی، بے نیازی سی رویے میں ہوتی۔ میں اپنے سرد رویے کے باوجود ان پر بھرپور اعتماد کرتی تھی۔ وہ میرے ہیں، کسی دوسری عورت کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے۔ وہ واقعی شریف آدمی تھے، لیکن شوہر کو کبھی بھی نادان بیویاں اپنی خود پرستی کی عادت کے باعث کھو دیتی ہیں، اور پھر مورد الزام بھی انہی کو ہی ٹھہراتی ہیں۔ اپنی ذات کے خول میں اتنی مگن رہتی کہ یہ نہیں سوچتی کہ کبھی پاسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ میں حارث کا پورا خیال رکھتی تھی، جب بھی آتے کھانا گرم کر کے دیتی، لیکن رویہ ہمیشہ ٹھنڈا رکھتی تھی۔ تمام وقت ان کے گھر ہوتے یوں چپ رہتی جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، ان کے صبر کی بھی ایک حد تھی۔ بالآخر انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اولاد تو ہماری تھی ہی نہیں کہ کشمکش کا شکار ہوتے۔ نہایت خاموشی سے یہ قدم اٹھا لیا۔ جس لڑکی سے نکاح کیا اس کو گھر نہ لائے، اس کے والدین کے پاس رہنے دیا۔ سمجھا دیا کہ پہلی بیوی کو رضامند کر لوں تو گھر لے جاؤں گا۔ اس کے والدین نے بھی اس مجبوری کا سن کر کے اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ یہ لڑکی ان کے سگے ماموں کی بیٹی تھی۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب مرد کی زندگی میں کوئی نئی عورت آ جاتی ہے تو پہلی بیوی سے دوری ہو جاتی ہے۔ وہ بھی مجھ سے دور ہوتے گئے۔ پہلے دیر سے گھر آتے تھے، اب رات گئے آنے لگے۔ تب میں نے شکوہ کیا کہ 2 بجے رات کو آتے ہو، میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولے تمہیں تو میری رفاقت سے خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے تو رفاقت چاہیے۔ میں بالکل نہیں سمجھی، کہا کہ دوسری شادی کا آرزومند ہوں، اگر تم کو برا نہ لگے تو اجازت مانگ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی اور حقوق میں فرق نہ آئے گا، جیسے اب ہر شے تمہیں پوری کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا۔ دل کو دھچکا تو لگا، لیکن انا کے مارے منہ سے یہ لفظ ہی نہ نکلے۔ کرنا ہے تو آپ کر لو شادی، تمہاری خوشی اگر اسی میں ہے تو میں کیوں روکوں گی؟ میں سمجھ رہی تھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیا خبر تھی کہ وہ شادی کر بھی چکے ہیں۔ میرا ذہن ہموار کر کے اب اسے گھر لانا چاہتے تھے۔ ایک روز مستری لائے اور اوپر والا کمرہ سٹور وغیرہ صاف کروا کر فرنیچر جو ٹھیک حالت میں تھا اسے کمرے میں سیٹ کروا دیا اور پردے وغیرہ لگا کر دے دیے۔ سٹور خالی کیا تو اس کے نیچے دیوار اٹھا کر 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے، ایک میں چولہا رکھا، دوسرے کو سٹور بنا دیا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا کرائے پر اٹھانے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں، مہمان خانہ الگ سے بنایا ہے، کبھی دور کے مہمان بھی آ جاتے ہیں۔ سیڑھی علیحدہ صحن سے نکلتی تھی، پورا پورشن تیار ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہ تھی۔ سوچا جو مرضی کریں مجھے کیا، میرے لیے تو نیچے کا گھر ہی کافی ہے۔ کچھ دن بعد بولے تم نے اجازت دی تھی سو میں نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ میرے ماموں بہت بیمار ہیں، انہوں نے التجا کی کہ تمہاری اولاد نہیں اور میری لڑکی کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں، میرے پاس اب زیادہ مہلت نہیں ہے۔ میں ان کو روتے نہ دیکھ سکا، میری ماں کے وہ بہت پیارے بھائی تھے، سو میں نے ان کی بیٹی شمع سے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میں اندر سے ہل کر رہ گئی، ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی انسان جو بات سوچتا تک نہیں وہ اچانک ہو جاتی ہے، ذات کے اندر بھونچال آ جاتا ہے۔ میری ذات جھیل کی طرح ٹھہری ہوئی تھی اور برسوں سے شوہر سے محبت کے موتی اس کی تہوں میں بے حرکت پڑے تھے۔ اس میں بھونچال آ گیا۔ پہلے تو کانوں کو یقین نہ آیا، ان کے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا لیٹی اور دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔
حارث میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ میرے پیچھے آ جاتے، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ گھنٹے بعد کمرے میں جھانکا جہاں میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس آنے کی ہمت نہ کی۔ وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ اس روز وہ گھر نہ آئے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ناشتے کے بعد آئے، لیکن اکیلے نہیں، اپنے اس خاص مہمان کے ساتھ جس کے لیے اوپر کا پورشن ٹھیک کروایا گیا تھا۔ گیٹ کی چابی ان کے پاس تھی۔ گیٹ کھلنے کی آواز آئی، مہمان کو لے کر صحن سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نیچے اترے اور میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ تمہارے لیے نوکرانی لایا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہاری سرد مہری کی اذیت 7 سال سے سہ کر اب ختم ہونے لگا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، ہر انسان کی خوشی وہ جیسے جیے، مردوں کو کسی نے لگام دی ہے کیا؟ تم مجھ سے بہت خفا ہو، خفا ہونا تو میرا مسئلہ ہے، تمہاری بیوی ہوں، بیوی رہوں گی، کیونکہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ تم نے نکاح کر کے اپنی منشا پوری کر لی ہے، لیکن اب اس کو نیچے مت لانا، مجبوری ہے کہ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر تم دوسری بیوی سے خوش اور مطمئن ہو، بس مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ چاہے گا تو اولاد کی خوشی بھی دیکھ لو گے۔ یہ خوشی میں تو تمہیں نہیں دے سکی، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، لیکن اس کو کبھی نیچے مت لانا۔ اب وہ ایک رات شمع کے پاس ہوتے اور ایک رات میرے پاس نیچے آتے۔ ان سے بات نہ کرتی، میرے دل میں غم و غصہ اتنا تھا کہ اظہار کرتی تو در و دیوار ہل جاتے، لیکن میری چپ کی عادت نے پردہ رکھ لیا۔ اب مجھے یاد آتا کہ ہر وقت وہ کتنے پیار سے مجھے بلاتے تھے، اسرا ادھر تو دیکھو، گھر میں ہی عید کا چاند بن گئی ہو، کہاں چھپ جاتی ہو؟ یہ تمہاری چپ تو مجھے ڈس لے گی۔ کبھی کبھی کہتی تھی کہ یہ کیا آپ ہر وقت لاڈ کرتے رہتے ہو، مجھ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ تمہاری ہر وقت کی شوخیاں اچھی نہیں لگتیں۔ کمال ہے بھائی، اپنی بیوی کے ساتھ شوخیاں نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ دراصل وہ جس قدر شوخ مزاج تھے، میں ان کی الٹ تھی۔ اب شاید میرے اندر کی عورت جاگی تھی۔ سوتن کو سر پر بیٹھا دیکھ کر جی چاہتا تھا پہلے جیسے ہو جائیں، شوخ مزاج اور چلبلے ہر دم مجھے دیکھا کریں، جہاں ہوتی وہ آ جاتے۔ باورچی خانے میں صحن میں کپڑے دھو رہی ہوتی تو قریب کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے، فکرے بازی کرتے میرے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے، ہر وقت میرے دیدار کے پیاسے، اور میں بے نیاز ہو جاتی، کسی بات کا جواب ہی نہ دیتی، منہ پھیر کر اپنے کام میں لگی رہتی۔ شوہر کے یہ چونچلے مجھے پسند نہیں تھے۔ میں کہہ دیتی نہ کرو ہنا حارث، مجھے کام کرنے دو۔ ہمیشہ میں یہی کہتی۔ وہ دن اب گزر چکے تھے، اور جو چیز گزر جائے وہ واپس نہیں آتی، لاکھ پکارو اور پھر ماضی میں کھو جاتی ہے، صرف یادوں کی پرچھائیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب میرا جی چاہتا انہیں بلاؤں، مناؤں، اوپر کی منزل پر جانے نہ دوں۔ رنجیدہ رہنے لگی، منتظر سی ہر وقت ان کو دیکھتی، آنکھیں جیسے التجا کرتی ہوں، پہلے جیسے بن جاؤ۔ سوچا کہ شاید رکاوٹ اسی شے کا نام ہے، دل کی ایک گہری اور نامعلوم تکلیف۔ وہ باتیں کرتے تو چھت سے آوازیں سنائی دیتی، صحن میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتی۔ ان کی ہنسی سن کر ایسا احساس ہوتا جیسے کوئی سن بدن میں چٹکیاں لیتا ہو۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی برف پگھل رہی تھی۔ حارث کے مزاج میں میرے ساتھ تبدیلی آ گئی۔ اب دوسرے کے ساتھ وہی شوخیاں چھیڑ خانیاں ہوتیں جیسے پہلے میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک ساتھ ہنسنے کی آواز میرے دماغ پر تازیانے بن کر لگتی تھی۔ پھر ایک حیرت انگیز تبدیلی مجھ میں ہوئی، میرے اندر کی دنیا ہی بدل گئی، جیسا کہ اب حارث کی دنیا بدل گئی تھی۔ میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی، میں لمحہ لمحہ جھل بھن کر راکھ ہونے لگی۔ مجھے اعتراف ہے کہ زیادہ دن تک اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ گھر سے فون آیا کہ خالو جان فوت ہو گئے تھے۔ غم کو اظہار کا بہانہ چاہیے تھا، دھاڑے مار مار کر روئی، جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا ہو۔ حارث کی چھٹی تھی، وہ گھر پر ہی تھے، انہوں نے روتے دیکھ کر مجھے چپ کرایا، بولے چلو خالہ کے گھر۔ وہ مجھے لے کر آ گئے، لیکن رات کو واپس گھر چلے گئے۔ ان کی چھوٹی بیگم جو اکیلی تھی، میں خالہ کے ہاں رہ رہی تھی، وہ آتے 2 گھڑی بیٹھ کر چلے جاتے، کہتے جتنے مرضی دن رہ لو، جب کہو گی گھر چلنا ہے تو لے چلوں گا۔ دن گزرتے گئے، خالو کا 40واں بھی ہو گیا، میں نہ گئی۔ پوچھا کب تک رہو گی؟ اب گھر چلو۔ ابھی نہیں جاؤں گی، بہو بیٹیاں سب اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، خالہ اکیلی ہیں، ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ 6 ماہ چکر لگاتے رہے، میں نہ گئی، بالآخر کہا کہ جب آنا ہو فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ گھر میں اب میرا جی نہ لگنے لگا، انہوں نے اصرار کیا لیکن میں نے انکار کیا، وہ چلے گئے، بولے تمہاری مرضی۔
میں نے تم سے کبھی زبردستی نہیں کی، یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہاں رہ لو۔ پتہ چلا کہ شمع بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ فون پر خود حارث نے مجھے بتایا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے مبارکباد دی، لیکن یہ نہ کہا کہ آ کر مجھے لے جاؤ، میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کے بچے کو گود میں کیسے لوں گی جس نے میرا شوہر میری راجدھانی بانٹ لی تھی؟ مجھے لگا کہ اب میں بٹی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اس مکمل ہنستے بستے گھر سے ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بقیہ زندگی خالہ کے ساتھ گزار دوں گی۔ وہ اکیلی ہو گئی تھیں، بیٹوں نے علیحدہ گھر لے لیے تھے، اولاد والی ہو کر بھی اکیلی تھیں۔ مجھے سمجھاتی گھر چلی جاؤ، تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، اولاد نہ ہونے کے سبب اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تم کو تو اچھا رکھا ہوا ہے، وہ حق پر ہے، تم حقیقت سے سمجھوتا کر لو۔ مجھے دیکھو اور بڑھاپے کے بارے میں سوچو، میں تو پھر اولاد والی ہوں، میرے بچے آتے رہتے ہیں، تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بڑھاپا آ گیا اور خالہ بھی وفات پا گئی۔ میں نے بڑھاپے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو وہ جذبے بھی باقی نہیں رہے۔ حالانکہ خالہ کی وفات پر حارث آئے تھے۔ 4 سال خالہ کی وفات کے بعد میں ان کے گھر رہی۔ آخر ایک دن تنہائی اور ضعیفی سے گھبرا کر حارث کو فون کر دیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ، اب مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا۔ وہ لینے آ گئے، کہنے لگے میں تو اب تک تمہاری قدر کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تم ہی مجھے نہ سمجھ سکی۔ وہ دوسری بیوی اور بچوں سے میرا ادب کرواتے، تمام کام شمع اور ان کی بیٹیاں کرتی تھیں۔ باپ نے ایسی تربیت کی کہ ستیلے بچے میری خدمت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، شمع بھی میرا خیال رکھتی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی ماضی کو یاد کرتی رہتی۔ اب پتہ چلا کہ سگے ہوں یا ستیلے، شوہر اچھا ہو تو سارے رشتے قابل قدر ہو جاتے ہیں۔ میرا شوہر اچھا تھا، لہٰذا میری بھی زندگی سنور گئی۔ میرے شوہر نے تو شروع سے ہی مجھ سے محبت کی تھی، لیکن میں نہ سمجھ تھی، اپنی زندگی خود میں نے برباد کی۔ لیکن رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بڑھاپا سنور گیا، یا شاید خالہ کی ہی دعا تھی کہ میں نے خالہ کی بہت خدمت کی تھی۔ ان کی دعاؤں کی بدولت آج میں اپنے گھر میں سکون کا سانس لے رہی ہوں، اور میرے بچے میری خوب خدمت کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی تھی، یہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا۔